بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں کے حوالے سے۔ کل سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ سے جج جو ہیں محترمہ عائشہ ملک صاحبہ کی تعیناتی کے حوالے سے اس کمیشن کے اندر غور کیا جائے گا۔ تاہم جتنے بھی پاکستان کے اندر جو وکلاء تنظیمیں ہیں، خاص کر بار کونسلز ہیں، انہوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے حوالے سے، اور سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کی تعیناتی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے بھی یہ خط لکھا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کرائیٹیریا جو ہے اس کو آپ ڈٹرمن کریں کہ کن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی جو ہے ججز کی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں امجد شاہ صاحب، ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، وائس چیئرمین رہے ہیں آپ پاکستان بار کونسل کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں انور منصور صاحب، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور جناب اظہر صدیق صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ شاہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی، اور آپ لوگوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس کو اپوز کر رہی ہے؟ ایسا ہے کہ آرٹیکل 175A کے تحت جو ہے وہ ایلیویشن کے حوالے سے وہ آرٹیکل جو ہے وہ اس میں اس کے مطابق ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہماری جو اس وقت جتنی بھی ہماری الیکٹڈ باڈیز ہیں وکلاء کی، وہ ان کا ریزولوشن ہے بالکل سب کا ملا کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سینیارٹی پرنسپل پر ہم کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہمارا احتجاج رہے گا جب بھی کسی جونیئر جج کو سینیارٹی پرنسپل کو نظر انداز کر کے یہاں پہ ایلیویشن کی جائے گی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں کیا اور آج ہم کر رہے ہیں، تو اگر صبح کی نماز میری قضا ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کی نماز اب فرض نہیں رہی۔ جس وقت بھی ٹھیک بات پر لوگ اکٹھے ہیں اور وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں، تو اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور تمام ان لوگوں کو جو اس جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو کنسیڈر کرنی چاہیے ہماری اس رائے کو کہ سینیارٹی پرنسپل جو ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اب کیوں؟ یعنی آج ایک ٹویٹ کی ہے سلمان صاحب نے، بڑے سینئر وکیل ہیں، آپ لوگوں کے کلیگ ہیں، انہوں نے 41 نیمز جو ہیں اس کے اندر مینشن کیے ہیں کہ 41 ایسے لوگ تھے یا معزز جج صاحبان تھے جن کی جو ہے وہ پروموشنز کی گئی، تعیناتیاں کی گئی ہیں اس سے قبل بھی۔ Why today this criteria is going to be established کہ جی the senior most is more eligible؟ اس طرح ہے کہ یا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس جونیئر کو آپ لے رہے ہیں اس سے اوپر جتنے بھی سینئرز ہیں، جس طرح کہ آرمی میں ہے کہ جنرل جو جونیئر ان کا جب پروموٹ ہوتا ہے، سپرسیڈ ہوتے ہیں، تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر یہ روایت نہیں ہے تو کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ ہیں، تو ان کا کام ہے جو اس سے اوپر والے ججز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر ان کو فارغ کرنا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل میں لا کے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں ان کی کمپیٹنس ہے، وہ کام کر رہے ہیں، تو ان میں سے جو سینئر ہے اسے سپریم کورٹ لے آئیں، تاکہ کسی قسم کی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو کہ جسے ہم یہ کہیں کہ یہ جج جو ہے یہ قابل ہے اور یہ قابل نہیں ہے۔ اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عطر مین اللہ صاحب، ان کو لے آئیں۔ خیبر پختونخوا سے ایک جج جو ہے وہ کم ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، تو قیصر رشید صاحب کو لے آئیں۔ اگر کوئی فیمیل جج ہی لانی ہے تو اس وقت جو ان میں سے سینئر ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، ان کو لے آئیں۔ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جو ان سینئر ججز میں نہیں ہے اور میڈم عائشہ ملک میں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ججز برابر ہیں، جو سینئر ہے اس کو لے آئیں، یا پھر اگر ایک جو بہت قابل ہے، بہت بہتر ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے تو ان کو فارغ کریں۔ پھر وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں نیچے لاہور ہائی کورٹ کے لیے تو وہ ایلیجیبل ہیں اور سپریم کورٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ منصور صاحب، آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں
یہ جذباتی باتیں زیادہ ہیں، قانونی باتیں نہیں ہیں. ہم وکلا جو ہیں وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں جانے سے اندازہ ہوگا کہ ایکچولی طریقہ کیا ہے اور کون ایلیویٹ ہو سکتا ہے، اور کیا سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہے یا نہیں دیا ہوا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے امینڈمنٹس آئی تھی، جس میں آرٹیکل 175A ہے جس کو لے کر آئے تھے، پھر 177 کو امینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، 177 کے ساتھ ساتھ 193 بھی امینڈ ہوا، بہت سارے امینڈمنٹس آئے. اب جو امپورٹنٹ امینڈمنٹ آیا وہ 175A سب آرٹیکل 3 میں آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ جتنے ججز ہیں ان کا سب سے سینئر آدمی جو ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، چاہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ سینئر موسٹ کو جج بنایا جائے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے. اگر 2010 میں اتنے امینڈمنٹس کیے تھے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ 2002 کے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں 2002 کے اندر آ کر انہوں نے لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کی بات کی تھی، تو 2002 کے بعد 2010 میں جب امینڈمنٹ کیا تھا انہوں نے، تو وہ لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی پوری کر دیتے اور اس کے اندر لکھ دیتے، ان کو کوئی قباحت نہیں تھی لیجسلیچر کو. لیجسلیچر نے صرف سینیورٹی کا پرنسپل چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اپلائی کیا، باقی کسی کے لیے نہیں کیا. اور کرائٹیریا لے ڈاؤن، مجھے بڑا افسوس ہے کہ سینئر جج صاحب ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ کرائٹیریا آپ بنائیں اس کا، اور کرائٹیریا آپ بنانے کے بعد پھر آپ اس کو ہولڈ کریں، جبکہ آرٹیکل 177(2) کے اندر بہت واضح طور پر بالکل ان ایمبیگوس طریقے سے کرائٹیریا دے دیا ہے. اس نے کہا کہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے، اس کے بعد 5 سال کی سروس ہو جج آف دی ہائی کورٹ، یا 15 سال کوئی وکیل ہائی کورٹ کی پریکٹس کر چکا ہو. یہ ہے کرائٹیریا محض سپریم کورٹ کے اندر کسی جج کو لے جانے کی. دوسرا، ابھی بات کی کہ پروموٹ کرنا، یہ بھی بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے 177 کے اندر وہ پروموشن نہیں ہے بلکہ اپوائنٹمنٹ ہے. اٹ از shall be deemed to be a fresh appointment. تو جب فریش اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کل کو کسی وکیل کو اگر اپوائنٹ کرتے ہیں جج، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جج ہی نہیں ہے، اس کو جج کیسے بنا دیا سپریم کورٹ کا، یہ تو بہت جونیئر ہے، اس کو کیسے بنا دیا. یہ کرائٹیریا جب 177(2) میں دیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہائی کورٹ کے لیے جج بننے کے لیے 45 سال کی قید ہے کہ اس سے کم کی عمر نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ وہ دیا ہوا ہے آرٹیکل 193(2) کے اندر. سپریم کورٹ کے لیے یہ قصدن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 سال سے کم کا شخص اگر اس نے 15 سال کی سٹینڈنگ ہے اس کی ہائی کورٹ کی تو وہ جج بن سکتا ہے. تو کل کو کوئی جج آگے کہے کہ میری تو 65 سال یا میری تو 60 سال عمر ہے اور اس کو 45 سال کو کیوں بنا دیا، یہ تو بہت جونیئر ہے. تو یہ سب چیزیں کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں. کانسٹیٹیوشن از دی الٹیمیٹ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر ہے کہ جب ہم کسی خواتین کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے 41 لوگوں کو پہلے انہوں نے اپوائنٹ کیا، آخری جسٹس مظہر ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی لے کر آئے ہیں، یہ ایک کمیٹی بنائی ہے، قانون کے اندر ایک جوڈیشل وہ بنی ہوئی ہے جو کہ اپوائنٹ کرتی ہے. کون کون ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر 4 چیف جسٹس ہیں، 4 ججز ہیں، ایک سینئر ریٹائرڈ جج ہے سپریم کورٹ کا، پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہے، اور اٹارنی جنرل ہیں، لاء منسٹر ہیں، اب لاء منسٹر ہیں. اب یہ سب چیزیں وہاں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائر بھی ریپرزینٹڈ ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ریپرزینٹڈ ہے، جوڈیشری بھی ریپرزینٹڈ ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم وکیلوں کو، کہ اگر ہمارا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے
تو ہم کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں جب کہ اس کمیٹی کے اندر میجورٹی کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. کل کو کوئی لا پاس ہوتا ہے تو جا کر آپ وہاں پر بھی ہنگامہ کر دیں کہ یہ لا پاس آپ لیجسلیچر نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ پبلک نہیں چاہتی ہے کہ یہ نہیں کرے. یہ طریقہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو طریقہ دیا ہوا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ اور چیز ہے, آرٹیکل 25 ہے 3, اس میں خواتین کے لیے اسپیشلی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے کوئی اسپیشل پروویژن کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ اسپیشل پروویژن کر رہے ہیں تو ان کو کیا پرابلم ہے پھر اس میں؟ آئی ایم ویری کلیئر ان مائی مائنڈ کہ دیر از نو پرنسپل آف سینیورٹی. سینیورٹی کا پرنسپل صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہے. سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر ڈالنا ہوتا تو کوئی قباحت نہیں تھی کہ 177 میں ڈال دیتے the senior most person in the judiciary shall be appointed as the chief justice as a judge of the Supreme Court. ٹھیک ہو گیا منصور نہیں صاحب. ڈالا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے the words of the legislature have to be taken as they are. They cannot be interpreted to mean something different until there is an amendment. Exactly. بالکل صحیح ہے. اظہر صاحب آپ کیا کہیں گے جی اس کے اوپر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے میں بڑا اب تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہیں قانون کے. ہمارے ہاں بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشن اپنی لمٹس اور جورسڈکشن سے بہت ایکسیڈ کرتی جا رہی ہے. میں اسے یہ جو ہڑتال کا کانسیپٹ ہے, ہم تو بڑے عرصے سے روتے آئے ہیں کہ یہ ہڑتال کس بات کی, فار واٹ؟ بھئی آپ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, رائٹ ٹو ڈسپینسن آف جسٹس کے حوالے سے آپ دروازے بند کر رہے ہیں, اور فرض کریں مان بھی لیں اگر یہ کوئی چیز ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پاکستان بار کاؤنسل کے 2 ممبر ہیں. ایک کا نام ہے جناب فاروق نائک صاحب اور دوسرا کا نام ہے جی آدم نذیر تارڑ صاحب. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ترمیم پیش کی ہے, یعنی جو انٹرپریٹیشن ہم نے, یعنی اب تو لگ یہ رہا ہے کہ بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشن انٹرپریٹیشن دیا کریں گی, یعنی یہ عدالتیں لگایا کریں گی اور یہ فیصلے کیا کریں گی. انہوں نے ترمیم بھیجی ہے آرٹیکل 177 کے اندر, وہاں سینیورٹی کا پرنسپل ڈالا ہے انہوں نے. اس کا مطلب بڑا واضح ہو گیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ دیر از نو پرنسپل. اگر اور دوسری بھی دیکھیے, جب آئین میں جو چیز لکھی ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہے. میں انور بھائی نے بڑا واضح طور پر کلیئر کر دیا, میں اسے آگے چلوں گا. آرٹیکل 180 اگر پڑھ لیں, ایکٹنگ چیف جسٹس, اب سے سنیے گا قانون کیا لکھتا ہے اس میں. اب چیف جسٹس اگر اپوائنٹ کرنا ہے تو پریزیڈنٹ نے کس کو کرنا ہے؟ دا موسٹ سینئر آف دی ادر ججز آف دی سپریم کورٹ ٹو ایکٹ ایز چیف جسٹس. سینئر موسٹ کا لفظ بڑا واضح طور پر لکھ دیا. اور آپ ویسے مثال کے طور پر, میں چھوٹی سی مثال لے لوں, میں صوبائی اپنا جگہ پر ملازمت کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا جی. اب میں یہاں سے وفاق میں ٹرانسفر کی بات نہیں کر رہا یہاں پر, میں کوئی جا کے نیا محکمہ لیتا ہوں وہاں پر, تو وہاں پر مجھے سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہے, میری وہ نئی تعیناتی ہے. انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہے کہ آرٹیکل 193 میں آ جائے, 177 میں آ جائے, اٹ از بیسیکلی اے فریش اپوائنٹمنٹ. ورنہ وہ لکھتا آرٹیکل 177 لکھتا کہ the most senior judge of the high court should be appointed as a judge of the supreme court. There is no such. اور ویسے بھی جو چیز لکھی ہو اس کو اسی طرح پڑھنا. اور اس میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک ججمنٹ ہے PLD 2002 سپریم کورٹ 939. اب یہ اس وقت 5 ممبر بینچ تھا, جو جسٹس شیخ احمد ریاض, چیف جسٹس قاضی محمد فاروق, میاں محمد اجمل, سید دیدار حسین شاہ. لاہور ہائی کورٹ سے کچھ, یعنی ایک تو وہاں سے لی گئی پشاور سے, لاہور ہائی کورٹ سے 3 ججز لیے گئے, تینوں کے تینوں سینئر نہیں تھے, تینوں کو 41 پوسٹیں آپ نے بتا دی ہے نا. میں اس سے آگے چلتا ہوں, میں یعنی یہ نہیں رکتا. اور وہاں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ لا کو کلیئر کر دیا. اب پیچھے ہم تھوڑا سا جاتے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس منیب اختر باقاعدہ تعینات ہوئے ایز اے جج آف سپریم کورٹ. اس کے بعد جسٹس قاضی محمدین, کوئی سینئر نہیں تھے. پھر جسٹس سعید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, پھر جسٹس قاضی امین الدین صاحب, ابھی ریسنٹلی جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں. اب یہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرانی جتنی تعیناتی ہوئی وہ سیٹسفائڈ ہو جائے, یعنی ایک ایسا ایکشن جو سیٹل ہو گیا. لیکن شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر پہلے جو ہے وہ اگر
نماز رہ گئی ہے، فجر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو آگے تو پڑھنی چاہیے نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم بات وہ نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں 41 بندوں کو، 41 معزز ججز کو اگر آپ نے آپ پہ فرض ہی رہے گی. صحیح طریقے سے نہیں کیا تو آنے والوں کو صحیح طریقے سے کر لیں. دس واٹ از ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ کرنا ہے، فارورڈ نہیں کرنا. اس کی انٹرپریٹیشن کرنے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے، اور اعلیٰ عدالت انٹرپریٹیشن کر چکی ہے. اس میں کوئی نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، ایک سیاسی طور پر ایک کھلاڑی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے، میں ان میں بات نہیں کرنا چاہتا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی مسز کو دیکھ لیں، وہ خط و کتابت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر دیکھیں وہ خط ہی لکھتے رہتے ہیں، یا ان کی مسز لکھتی ہے یا یہ خود لکھ لیتے ہیں. بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے، کرائیٹیریا واضح ہے، آئین نے فراہم کیا ہے. کوئی سپریم کورٹ کا جج آئین کے اندر ایک کوما یا فل سٹاپ ڈال نہیں سکتا ہے. آپ کو اس حوالے سے آپ، دوسری بات بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہاں جب ججز وہاں بیٹھتے ہیں نا، وہ ججز ایکٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے طور پر، وہ جوڈیشل نہیں ہے. یعنی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا ایکشن یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے. اٹ از ناٹ ایٹ، یعنی ایز اے جج فیصلہ نہیں کرتے ہیں. آرٹیکل اگر 175 کو بھی پڑھ لیں آپ تو اس میں بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کنٹروورسیز ہم کیوں جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیں لیٹ می ٹیک اے بریک. اظہر صاحب لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں. تینوں بڑے قابل ماشاءاللہ بڑے سینئر وکلاء ہیں جنہوں نے قانون کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن عدالتوں کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں اپنے کیسز کے دوران، اور آئین کو بھی بڑے قریب سے پڑھتے ہیں. مزید اس پہ اوپر گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ابھی ایک تعیناتی ہونی ہے، اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. بنیادی طور پہ عائشہ ملک صاحبہ جو جج ہیں اس وقت ہائی کورٹ کی لاہور میں، اس کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. آئین کے اندر اس کا ٹریکوٹمی آف پاور کی بات کی جاتی ہے ہمارے آئین کے اندر. اس کا مقصد یہ ہے کہ تینوں ادارے، ہماری جو مقننہ ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، وہ ایسے ایک مطلب اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کریں آئین کے مطابق، تاکہ لوگوں کو انصاف بھی ملے اور ملک جو ہے، ریاست جو ہے، وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے. شاہ صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ بڑے بہتر طریقے سے دونوں آپ کے جو کلیگز ہیں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یہ آپ لوگ کیوں اس کے اوپر بضد ہیں کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے کچھ کیا جائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹلی دیکھا جائے یا سینیورٹی کی بیس کے اوپر کیا جائے تو اس میں تو پھر ترمیم کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ پہلے ترمیم ہو پھر اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے؟ اس طرح سے ہے کہ آئین میں ہر چیز نہیں لکھی ہوتی. ٹھیک. آئین جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں اسکیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد رولز بنائے جاتے ہیں اور ایکٹس بنائے جاتے ہیں جو اس بیسک پرنسپل کو لے کے آگے جو فردر ہم پروسیڈ کرتے ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ 175 میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس اپوائنٹمنٹ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نام دیں گے. وہاں پہ کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا. لیکن رولز میں، کیونکہ رول 3 جو ہے انہوں نے جو رولز بنایا اس میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ نام لیں گے اور باقی جو ہے اس کو ڈسکس کر کے اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے. اسی طرح بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو آئین میں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ہوں. جہاں پہ آئین میں کوئی چیز لکھ دی گئی ہے تو پھر وہ بائنڈنگ ہے سب پہ، لیکن جہاں پہ آئین خاموش ہے تو پھر فردر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے کہ جس کے تحت ہم آگے نہیں. لیکن جیسے منصور صاحب نے یہ کہا ہے کہ ججز اونلی the چیف جسٹس از کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ٹو بی دا سینئر موسٹ، باقی ججز کی سینیورٹی کا ذکر نہیں ہے. لیکن ان کو روکا بھی تو نہیں گیا کہ آپ جونیئر جج ہی لیں گے. سینیورٹی پر دیکھیں نا، وہاں پہ آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا. میرا جی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں یا آپ مطلب احتجاج کے ذریعے آپ لوگ اس سارے پروسیس کو روکنے سے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم نہ پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں احتجاج سے. ہمارا سمپل بالکل ایک پرنسپل سٹینڈ ہے باز کا کہ سینیارٹی پرنسپل جو ہے اس کے مطابق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ پسند اور ناپسند
اور بہت ساری اور اس میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو میرٹ کو کمپرومائز ہو رہا ہے. اس کیس کے اندر کہیں پہ آپ کو ہم سمجھتے ہیں have you sensed that there is kind of a پسند ناپسند کا کوئی میں کہتا ہوں کہ اوپر والے دیکھیں نا، اوپر والے 3 ججز، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کون سی ایسی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ عائشہ ملک صاحبہ کو یہاں لانا چاہتے ہیں ان ساروں کو سپرسیڈ کر کے؟ ان میں کون سی ایسی؟ اچھا کل کو اگر کسی ایسے یعنی وکیل کو لے آئیں جیسے اس کے اندر بڑا کلیئرلی منصور صاحب نے ایکسپلین کیا کہ 15 سال کی ان کی پریکٹس ہے ہائی کورٹ کی اینڈ ہی از ایلیجیبل ٹو بی اپوائنٹڈ ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ، تو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کبھی جج ہی نہیں رہا، آپ اس کو سپریم کورٹ ڈائریکٹ لے آئے ہیں. نہیں، ہی شوڈ ہیو بین اپوائنٹڈ ان دی ہائی کورٹ فرسٹ. نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. آئین کے مطابق اگر یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 15 سال جس کی پریکٹس ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بن جائے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ صاحبہ کی ایلیویشن کو مطلب اپوائنٹمنٹ ایز اے جج سپریم، وہ کیا آئین اس کو روکتا ہے؟ دیکھیں ایگزسٹنگ جو ہماری میں اس وقت شکیں ہیں جی اس طرح سے ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ کو آئین نہیں روکتا، نہ وہ اس بات پہ آئین کلیئر ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ کو ہی آپ سپریم کورٹ کا جج بنا دیں. دونوں باتیں نہیں ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے، کیونکہ اس ملک میں جہاں پہ بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے چھوٹے بڑے صوبے ہیں، یہاں پہ سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اور اس ملک کو جوڑنے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کو ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے ججز آئیں. یہ اکثریتی رائے سے آپ سپریم کورٹ میں ججز نہیں لانے چاہیے، کیونکہ یہ ملک کو کمزور کر دے گا، اس کی جڑیں ہلا دے گا. تو آپ تو خود ماشاءاللہ اتنے سینئر وکیل ہیں، میں تو ظاہر ہے نہ قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں. کنسنسس تو اس دنیا کے اندر پھر آپ کہیں نہیں، کنسنسس کیوں نہیں ہے؟ فیملی کے اندر کنسنسس 4 لوگ بیٹھے ہو تو کنسنسس نہیں بنتے کسی چیز پہ. کنسنسس ہو سکتا ہے. That's why the law and the constitution is being introduced in the states so that the state should be run according to the whatever is law permits. منصور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کنسنسس کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، جبکہ مطلب بار کاؤنسل، سپریم کورٹ یعنی پاکستان بار کاؤنسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، باقی ایسوسیشنز ہیں، دے آر ناٹ ولنگ کہ ایسا کام کیا جائے. دیکھیے پاکستان بار کاؤنسل ہو یا سندھ بار کاؤنسل ہو یا پنجاب بار ہو یا جو بھی کوئی ہو، ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، تو ان سے کنسنسس کرنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کا کام ہے اور انہوں نے ہی طے کرنا ہے. کنسنسس نہیں ہوتا ہے، بائی میجورٹی ہوتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. جب بائی میجورٹی ہوتا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کنسنسس. کنسنسس اس وقت آتا ہے کہ جب ان کے رولز کولیپس کر جائیں. کولیپس نہیں کر رہے، یہ دس از اے ویری سیریس ایشو. ابھی انہوں نے جیسے ابھی کہا کہ جی اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز تو فرض رہتی ہے، مگر 41 نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو شاید وہ اس پیرائے سے بھی باہر نکل جائیں گے. 100 بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. 101 نہیں تو سر پھر پڑھ لینا، وہ تو فرض ہے. ذرا سا میں کمپلیٹ کر لوں. جی بات بڑی سمپل سی ہے کہ جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن از این اگریمنٹ بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان ہیو گیون ٹو themselves the constitution. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ جتنے لوگ ہیں پاکستان کے، جو پیپل آف پاکستان ہیں، ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. ابھی 177 کو میں ذرا سا ایک دفعہ پڑھ دوں آپ کو، بیکاز یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ لکھا نہیں ہے، میں کرتا ہوں. 177(2) کہتا ہے a person shall not be appointed a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan, has for a period or for the period aggregating not less than 5 years been a judge of the High Court, including the High Court which existed in Pakistan at the time before the commencing day. B kehta hai has for a period of or period aggregating not less than 15 years from being an advocate of the High Court, including the High Court which existed in Pakistan at the time before the commencing day. جب اتنے واضح طور پر یہ کرائٹیریا دے دیا ہے
तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि इस क्राइटेरिया को मॉडिफाई करे। लेकिन सर जी, इसमें फैज साहब ने जो लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुड डिटरमिन द क्राइटेरिया का तयन होना जरूरी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया दे दिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि कौन एलिजिबल है, किसका नाम जो है वो आ सकता है। उन्होंने कहा जज जो 5 साल पूरे कर चुका हो, या वकील जिसने कि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस 15 साल की है, ये दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, वो यही है कि कौन उसके ऊपर पूरा उतरता है। अब मेरा कहना यह है कि किसी का यह इख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और या फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो तरीका दिया हुआ है। अगर उसको मॉडिफाई करना है, जैसे कि अजहर साहब ने अभी बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि अब अमेंडमेंट की दरखास्त दी है, मतलब अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया है या जो भी है वहां पर डाला है, इसका मतलब ये एडमिट कर रहे हैं कि हमने वो गलती की है, हमें ये होना चाहिए क्राइटेरिया। और जाहिर है कि अगर वो क्राइटेरिया डाल दिया जाए, असेंबली ने पास कर ले 2/3 मेजॉरिटी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें, तो मामला खत्म हो जाएगा। मगर यहां पर यही नहीं है। यहां पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जाकर सड़कों पे निकल आते हैं, हम अंडर कोर्जन और फोर्स से चीजें कराना चाहते हैं, और हम ये नहीं देखते कि कानून क्या कह रहा है, हम ये देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम जो है सड़कों पे निकल के एहतजाज करेंगे। दिस इज वेरी अनफेयर, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं ये। नाज़रीन, एक क्विकली ब्रेक लेते हैं और फिर अजहर साहब की तरफ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जुडिशरी के हवाले से। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अजहर साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि इस दौरान जो है वो कोई पेशावर हाई कोर्ट के भी जजेस जो हैं उनकी भी तैनाती का मसला है कोई? अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात अर्ज करता चलूं। हमारे यहाँ एक पेशावर हाई कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस थे, अल्लाह ताला यानी दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हें बड़ा शौक था सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का। वो भी बड़े खत लिखा करते थे, उन्होंने एक पिटीशन भी दायर कर दी थी। तो मैं किसी वक्त हैरान होता हूं कि इस तरह के जो भी कोई काम कर रहा है ना, जो पर्सनल इंटरेस्ट शो करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म से हटकर चल रहा है, उससे तो जज होना नहीं चाहिए। उसे आना चाहिए कि वकील बन जाए, वकील बनकर आके इन मामलों में लड़े, कोर्टों में लेकर और सेटल करा दे। नहीं अजहर सिद्दीक साहब, वेरी सॉरी, मैं बहुत माजरत खा हूं आपसे, मैंने इंटरप्ट किया आपको। उनके बारे में बात ना करें, वो फोत हो गए हैं, तो आप और भी बहुत सारी मिसालें हैं, उनकी बात ना करें, मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। चले मैं आगे चलता हूँ। जी जी, मैं आगे चलता हूँ। देखिए एक बड़ी ऐसी इंप्रेशन मिल रहा है, जो ये बातें बाहर आ रही हैं, जो डिस्कशन हो रही है मुअज़्ज़ज़ वकला बरादरी के अंदर, के चीफ जस्टिस साहब जो है, जाहिर है उनकी रिटायरमेंट जो है वो अब ड्यू है विद इन 1 मंथ। तो उसके अंदर इस किस्म की मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि हेस्ट में कुछ चीजें हो रही हैं, या रूटीन के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और उसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे जल्दी में किया जा रहा है, और अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इस किस्म की एक इंप्रेशन जो है वो सामने उभर के आ रहा है। आई डोंट नो, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूं, मैं इसको वाज़ेह तौर पर डिस्पेल करता हूं। मैं हैरान हूं कि यानी हमारा काम कस्टोडियन ऑफ लॉ है, हमारा काम है अदलिया का प्रोटेक्ट करना। या आसमान जहांगीर फाउंडेशन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस तरह की तकारीर हुई, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। एक बाकायदा जो साबका जज है वो अपना एक चीज अपना गिलगित बल्तिस्तान का उठता है, जो करता है, और हम सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हम ये नुक्ता नजर क्या लेकर जा रहे हैं। जहां ये भी जो बात कह रहे हैं रिटायरमेंट करीब है, भाई कानून में लिखा है कि रिटायरमेंट करीब है। नहीं, जस्टिस आयशा मलिक का पहले जब नाम भेजा गया, ये 9 सितंबर की बात कर रहा हूं, सितंबर में 4-4 से टाई हो गया, और दोबारा फिर आपको कोई नया तो नहीं कर रहे हैं। फर्ज करें अगर इस प्रिंसिपल को भी अप्लाई कर लें, जस्टिस आयशा मलिक एक बड़ी ऑनेस्ट जज है, ईमानदार है, काम करती हैं, कॉम्पिटेंट का भी। ये कॉम्पिटेंसी का जो बात बार काउंसिल तय करेंगी ना, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। जिहाद ट्रस्ट के अंदर ये प्रिंसिपल तय आ गया कि कॉम्पिटेंसी किसी ने करनी है जो पेटर फैमिलिया। तो और दूसरी जहां तक बात है कि देखिए, और जो एक बात शाह साहब ने की है ना कि इसके लिए कोई रूल्स तय होने चाहिए। देखिए, जजेस तैनात उसी प्रोसीजर से होने हैं।
انیشیٹ کیسے ہونا ہے؟ وہ باقاعدہ کنسنسس کے تحت سپریم کورٹ نے اس وقت رولز بنا لیے. اب وہ رول جو کمیشن نے بنائے ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رول غلط ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے، آپ کے پاس آج بھی اختیار ہے اس رولز کو جائیں عدالتوں میں جا کر چیلنج کریں. میں تو دیکھیں نا ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کام ہے آئین پاکستان کی پروٹیکشن چلیں کرنا. ٹھیک ہے حضرت صاحب، ٹائم کم ہے. میں شاہ صاحب، چونکہ شاہ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ کیوں ایک امپریشن سامنے ابھر کے آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. یعنی ایک قانونی مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی پیراہے میں جو ہے اس کو لے کے سامنے آیا جا رہا ہے. پروٹیسٹ کریں گے، عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، حالانکہ یہ ایک پروسیجرل ایشو ہے. اس میں اس طرح ہے، میرے دونوں معزز بھائی جو میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ان کی رائے کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میں ان بار کونسلز کا حصہ ہوں، وہاں اندر بیٹھتا ہوں، ادھر بہت سارے مختلف سیاسی پارٹیز کے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ مطلب ان کے نظریات مختلف ہیں اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر صرف پروفیشنل بات ہوتی ہے، سیاست جو ہے وہ بار رومز کے بار والے دروازے کے پاس وہ چھوڑ کے آتے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز، اب دیکھیں سندھ بار کونسل، ہائی کورٹ بار کراچی، اسی طرح پشاور، اسی طرح پنجاب، اسی طرح اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، اب سارے لوگ تو مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جب وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک بات پہ کنسنسس کرتے ہیں، نہیں، لیکن آئین کیا کہتا ہے کہ بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، وکلاء کی تنظیمیں جو ہیں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گی. دیکھیں آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ وہاں پر ہمارا نمائندہ بیٹھتا ہے. پاکستان بار کونسل کا بھی، پروونشل بار کونسل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی آواز بالکل بلند کرتے ہیں، وہ اپنی بات جو ہے وہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر اگر پروٹیسٹ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا نمائندہ جو ہے، since you are not I mean since you are protesting، تو کیا وہ پھر بائیک آؤٹ کریں گے کمیشن کی؟ نہیں، کمیشن کا تو بائیک آؤٹ وہ نہیں کریں گے. اور ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ تو آئین نے ہمیں حق دیا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اس حوالے سے ہمارا حق ہے کہ ایک بات جو ہم سمجھتے ہیں، اتنے ڈیلیبریشن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، نہیں سنی چاہتی، تو ہمارا پرامن جو احتجاج ہے اس کا ہم نے، آئین نے ہمیں حق دیا ہے اور وہ ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں. اور رہ گئی بات کمیشن کے اندر، تو وہاں پہ بھی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ جا کے ہماری نمائندگی کرتے ہیں. یہ تو آئین نے ہمیں حق دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بار اگر اس ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اپنا رول پلے نہیں کرے گی یا اپنی آواز نہیں اٹھائے گی تو پھر اور لوگوں کو تو نہیں پتا. اور ایک بات جو میں اپنے بھائی اظہر صدیق صاحب سے میں اختلاف کروں گا انتہائی احترام کے ساتھ، کہ یہ بات کہنا کہ میرا فلانے کام سے کیا تعلق ہے. دیکھیں ہم جانور نہیں ہیں، جانوروں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. مجھے جہاں پر بھی محسوس ہوگا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میرا فرض بنتا ہے بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے وکیل، بینگ اے پاکستانی شہری، مجھے بالکل آواز اٹھانی چاہیے اور مجھے کہنا چاہیے تاکہ اس قوم میں قومی جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہو گیا. کل امریکہ میں ایک کالے کو پولیس والوں نے مارا تو پورا امریکہ لوگوں نے اوپر نیچے کر دیا. وہ قوم بنے ہیں، ہمیں بھی قوم بننا ہے، تو ہمیں ہر بات پہ، سیاست پہ بھی، وکالت پہ بھی. شاہ صاحب آپ ناراض مت ہوئے گا، تینوں آپ لوگ اتنے سینئر وکیل ہیں، لیکن وکلاء نے جو پچھلے جب بھی وہ ایسے واقعات پچھلے چند سالوں میں ہوئے، اب وہ جو لاہور والا واقعہ ہوا تھا وہ دل کے اسپتال کے اندر، اس طرح کے واقعات جب ججز کی کورٹس کے اندر جا کے وکلاء جو ہیں وہ ججز کے ساتھ جس طرح کی وہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ ہونی یہ بڑا، چاہیے. یعنی اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس کو انور منصور صاحب بھی، اس کو اظہر صدیق صاحب بھی، اس کو میں بھی، اور ہر وکیل اس کو ڈسکریج کرے گا کہ جب آپ آئین اور قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے فورس، نہیں یہ غلط ہے، اس کو یوز کریں گے تو what message وہ غلط ہے، ان کے خلاف. فائنل کامنٹ منصور صاحب پہلے آپ اور پھر اظہر صاحب کی طرف. جی سر.
جی بس میرا تو فائنل کمنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیراماؤنٹ لا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو منوہن اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خاتون ہیں، اگر وہ آ رہی ہیں ایز اے جج آف دی سپریم کورٹ، ان کو بینیفٹ دینا چاہیے انڈر آرٹیکل 25(3). یہ بہت ضروری ہے تاکہ دنیا بھر کو بھی یہ احساس ہو۔ ابھی انڈیا نے 3 خواتین کو جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لے کے گئے ہیں، کیوں ہم نہیں کر سکتے یہ بات؟ اظہر صاحب جی دیکھیں، بنیادی طور پر بڑی واضح طور پر ہے، پوری دنیا کے اندر ججز تعیناتی کے کانٹیکس میں اگر یہ واقعی ہے یہ میرٹ کی باتیں کرتے ہیں نا، میں نے آج سے 8 سال پہلے آرٹیکل 193 میں کہا تھا کہ 62 اور 63 کا معیار لگا دیں اگر کمپیٹنس چیک کرنی ہے۔ آج تک اس پہ تو بار کونسل ہماری بات نہیں کر سکی۔ ابھی پچھلے دنوں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے کہہ دیا کہ پاکستانی عدلیہ 130 پہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بار کونسل اور بار ایسوسیشن خاموش بیٹھی نہیں ہے۔ وہ بھائی کس بنیاد پہ کہہ دیا ہے؟ ابھی یہ یعنی ہم جو پولیٹیسائز معیشت والے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایشوز ریز کرنے والے ہیں وہ تو ریز نہیں کرتے۔ سستا انصاف کے حوالے سے دیکھیں، آپ کوئی کام وہ کریں جو عام آدمی کے کانٹیکس میں یہ جتنی باتیں اس کے لیے انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں کورٹوں کے اندر آئیں۔ ہڑتال وغیرہ میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، اور جو تعیناتی کا جو پریسیڈنٹ چلے آ رہے ہیں یا تو کوئی نئی چیز ہو رہی ہو until the constitution is amended چلیں۔ بہت شکریہ آپ کا انور منصور صاحب، آپ کا امجد شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، اظہر صدیق صاحب آپ کا بھی شکریہ، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔